الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، نکات کی شکل میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ جس موضوع کو میں نے منتخب کیا ہے، یہ موضوع حالات کے لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ حالات کی مناسبت سے یہ بہت زیادہ اہمیت و مقام رکھتا ہے، اور اس موضوع کی مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے، اور اس موضوع کو غیر مسلموں کو بھی سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو آج کے خطبہ جمعہ کا مرکزی موضوع میں نے منتخب کیا ہے، وہ ہے محاسن اسلام، اسلام کی خوبیاں، اسلام کے وہ اوصاف، اسلام کی وہ خوبیاں کہ جس کو سن کے اور جاننے کے بعد ایک آدمی کا دل عش عش کرتا ہے، اور یہ خوبیاں اس کا دل موہ لیتی ہے کہ کتنا اعلیٰ مذہب ہے، کتنا بہترین دین ہے، کہ اس سے بہتر اور اعلیٰ دین کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر جس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں، آج مسلمانوں کا المیہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان دین پر عمل نہیں کر رہے۔ یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ایک مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو مساجد سے دور ہے، دینداری سے دور ہے، قرآن و سنت سے دور ہے۔ یہ چند لوگ ہیں جو احکام شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا بڑا طبقہ اب بھی دنیا میں مشغول ہے، فکر آخرت سے نابلد ہے۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان بے عمل ہو چکے ہیں، اب مسئلہ یہ بنتا جا رہا ہے مسلمان تو بے عمل تھے، بے عمل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دین سے بیزار بھی ہو رہے۔ اب انہیں دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اسلام کے احکامات اچھے نہیں لگتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسے بتایا جائے کہ یہ دین اسلام کی خوبیاں کیا ہے، اسلام کی بیوٹی کیا ہے۔ یہ جو دین اللہ نے تجھے دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ کسی کا اپنا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ دین ہے۔ یہ بندوں نے بندوں کے لیے بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ بندوں کے لیے آسمان سے خالق کا بنایا ہوا ایک مسودہ اور قانون ہے۔ یہ باور کروانے کی ضرورت ہے، یہ انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دین تمہیں ملا ہے، اس دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اسلام ہے۔ کیونکہ آج کا مسلمان بے عمل تو ہے ہی، بے عمل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دین بیزار ہو رہا ہے۔ اسلام کے احکامات کچھ ایسے ہیں جن پہ غیر مسلم تو اعتراض کر رہے ہیں، بہت سے ایسے مسلمان ہیں جنہیں اسلامی احکامات پر اعتراض ہے، لہٰذا انہیں خبردار کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بتلانے کی ضرورت ہے کہ یہ اسلام جو تمہیں ملا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس احسان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور آپ جانتے ہیں غیر مسلموں کا جو معاملہ ہے، میڈیا کس طریقے سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، میگزین اور اخبار و رسائل کے ذریعے کس طریقے سے اسلام کے کچھ احکامات کو، جو کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے لیکن اسلام کو بدنام کرنے کی سعی ناپاک کر رہے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، پچھلے چند سالوں میں ہمارے یہاں ٹی وی ڈیبیٹ ہو رہی تھی حلالے کے مسئلے پر۔ آپ جانتے ہیں اسلام سے نکاح حلالہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکاح حلالہ، یہ حلالہ کے ساتھ نکاح کا لفظ جوڑنا ہی غلط ہے۔ حلالہ کرنا یہ شریعت کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ تو لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، یہ دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ملائکہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لیکن دنیا کو ایسے بتایا جا رہا ہے،
گویا کہ عورت کی عزت کے ساتھ کھیلنا، حلالہ کرنا، گویا کہ یہ اسلام کا حصہ ہے۔ یہ غلط فہمیاں جب وہ لوگوں کے درمیان میں عام کر رہے ہیں، آپ کی اور میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں کا ازالہ کریں، اسلام کی خوبیوں کو ان کے سامنے بیان کریں۔ یہ کس طریقے سے طلاق کا مسئلہ لے کر کے، بلکہ حکومتی سطح پر اس مسئلے کو لا کر کے اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ 3 طلاق کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ معاملہ۔ ایک مجلس کی 3 طلاق 1 طلاق ہوتی ہے، 3 طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اس طریقے سے جو اسلام کا پارٹ نہیں ہے، جو اسلام کا حصہ نہیں ہے، زبردستی اسلامی تصویر بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کا معاملہ، جہاد کو دہشت گردی کا نام دے دیا گیا۔ جہاد ایک مقدس ترین عمل ہے، جہاد ایک عمل ہے، لیکن آپ جانتے ہیں دہشت گردی، کسی کو خوف زدہ کر دینا، معصوموں کی جان لے لینا، اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اگر کوئی ناحق کسی ایک انسان کا خون بہاتا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، وہ ساری انسانیت کا خونریز ثابت ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے، ہندو، مسلمان، کرسچن، یہودی نہیں، انسان کی بات کہی گئی، ایک انسان کی جان بچانا گویا کہ پوری انسانیت کی جان کا تحفظ ہے۔ یہ اسلام ہے۔ لیکن اسلام کی تصویر کو مسخ کر کے یہ میڈیا، یہ دنیا والے پیش کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں آئینہ دکھائیں، اسلام کی خصوصیت، اسلام کا تعارف انہیں کرائیں اور بتائیں کہ یہ جو دین ہے اس کے بغیر تمہاری کامیابی ناممکن ہے۔ اسلام کی خصوصیات کیا ہے؟ سب سے پہلے جانو، اسلام کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ اسلام دین توحید ہے۔ اسلام دین توحید ہے، توحید کا درس دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، زندگی ان کی ختم ہو رہی ہے، لیکن ان کے ذہنوں کو سکون نہیں، ان کے دلوں کو اطمینان نہیں۔ کتنے خدا، کون خدا در در پہ جا کے سہارے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک میرا رب بھی اللہ، تمہارا رب بھی اللہ، اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے اکیلے کے آگے تم سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنی فریادوں کو اس کے سامنے رکھو، وہ اللہ تمہاری فریادوں کو قبول کرے گا، وہ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے گا، وہ تمہارے دنیاوی مسائل کو حل کرے گا۔ ایک اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی وحدانیت کی طرف آ جاؤ۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ کہ اسلام دین توحید ہے، یہ توحید کی دعوت دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں زندگی کے آخری مرحلے میں جا کر کے انہیں ریئلائز ہو رہا ہے، آخری غرغرے کی حالت میں ہے، سسکتی ہوئی حالت میں ہے۔ کتنے ایسے بڑے بڑے دانشور ہیں، کتنے اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور سائنسداں ہیں، ان کی بایوگرافی پڑھیے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، آخری عمر کے اس دہانے پہ پہنچ کے احساس ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی غیر اللہ کے پیچھے اللہ کا انکار کرنے میں لگا دی، میں خدا کا منکر تھا، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ، لا الہ الا اللہ، اس بات کا احساس زندگی کے آخری مرحلے میں ہو رہا ہے۔ لہذا یہ توحید اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور یہ توحید صرف اور صرف اسلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اٹھا لو، آپ دنیا کا کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مکتب فکر، کوئی بھی نظریہ آپ اٹھا لو، وہاں پہ بت پرستی نظر آئے گی، ایک رب کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہودی اور عیسائی، ان کے تعلق سے اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ان کا عقیدہ کہاں سے پاک ہے؟ یہودیوں نے بھی کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کی اولاد ہے۔ نعوذ باللہ، مریم علیہ السلام کو اللہ کی صاحبہ، اللہ کی بیوی قرار دیا، ثالث ثلاثہ کا باطل عقیدہ انہوں نے رکھا۔ دین توحید اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف دین محمد،
یہ ہے دین اسلام، قرآن و سنت کی اتباع۔ تو یہ جو دین ہے، دین توحید ہے، یہ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت۔ ادھر ادھر جا کر کے سر اور ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد میں آؤ، اللہ رب العالمین کی مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، یہاں آ کر کے خشوع خضوع کے ساتھ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکار، یہاں اللہ تمہاری فریادوں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ دین توحید ہے، اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اسلام کی۔ اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر دیکھیں آپ، دین، مذہب، ریلیجین، ہر مکتب فکر دعویٰ کر رہا ہے ہمارے پاس ہے، لیکن ان کے پاس دین کامل نہیں، دین کامل نہیں ہے، مکمل دین نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جو دین دیا، دین اسلام، یہ دین کامل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یوں تو عملی تفسیر ہے مکمل قرآن کریم کی، کس طریقے سے اللہ کے رسول نے اپنی 23 سالہ زندگی میں عملی طور پر مکمل دین اسلام سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کو نازل کیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیونکہ آج آپ دیکھیں دنیا والے کہہ رہے ہیں ماڈرن زمانہ ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، انفارمیشن ایج ہے، ہر چیز میں چینج ہو رہا ہے، جدید دور ہے، ہر چیز میں بدلاؤ ہو رہا ہے، اسلام کو بھی بدل دو، کیونکہ بہت سے مذہب بدل رہے ہیں۔ ہندو دھرم کے اندر بہت سی ایسی چیزیں تھی جو پہلے تھی، وہ اب نہیں ہے، ہم اپنے دھرم کو بدل رہے ہیں۔ عیسائی بدل رہے ہیں، ہر مذہب والے اپنے دین اور دھرم کو بدل رہے ہیں، لیکن اللہ نے پیارے رسول پر اس آیت کریمہ کو نازل کیا، اليوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس میں بدلاؤ کی اب کوئی حاجت نہیں ہے، بدلاؤ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کے جتنے گوشے ہیں، آپ کی زندگی کے جتنے مرحلے ہیں، تمام مراحل میں، ہر زمانے میں، ہر ایرا اور ہر ایج میں دین اسلام، قرآن و سنت آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار۔ ایک گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر اسلام کی کوئی رہنمائی نہیں ہے، چاہے وہ حقوق کا معاملہ ہو، ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں، بیوی بچوں کے حقوق کے سلسلے میں، مسلمانوں کے آپس کے حقوق کے سلسلے میں، بلکہ حج تو یہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے کیا حقوق ہے اس کے بارے میں بھی اسلام کے اندر تعلیمات موجود ہیں۔ عبادتوں کا معاملہ کس قدر تفصیل کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عبادت کو ذکر کیا۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، جمعہ کی ادائیگی کے لیے آپ جمع ہوئے، پیارے رسول نے کس طریقے سے بتایا، نماز رکوع کا یہ طریقہ، سجدہ ایسے کرنا ہے، قیام ایسے کرنا ہے، تشہد ایسے کرنا ہے، یہ دعا یہاں پڑھنا ہے، نماز سے پہلے کیا تیاری ہونی چاہیے، نماز کے بعد تمہارے ذکر و اذکار کیسے ہونے چاہیے، تمہاری روزے، تمہارا حج، تمہاری عبادتیں، زندگی کے تمام مرحلوں میں شریعت اسلامیہ تمہاری مکمل رہنمائی کرتی۔ معاملات ہو، نکاح کیسے کرنا ہے، تمہارا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، تمہارا لین دین کیسا ہونا چاہیے، کس تجارت میں تم انویسٹ کر سکتے ہو، کیا سود ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، شریعت اسلامیہ مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ اخلاق کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا تبسم سے، مسکرا کے کسی سے ملنا بھی صدقہ ہے، حشاش بشاش چہرہ لے کر کے مصافحہ کرنا، اپنے بھائی کو سلام کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت مہربانی کا معاملہ کرنا، اپنے بڑوں کی عزت کرنا، خواتین کے حقوق کا خیال رکھنا، زندگی کا ایسا کوئی مرحلہ نہیں جہاں پر شریعت کی تمہاری رہنمائی نہ۔ یہ مکمل دین ہے، یہ اس اسلام کی خصوصیت ہے، اور ایسا مکمل دین آپ کو اس سرزمین پر، اس روئے زمین پر کہیں نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ بندوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کا نازل کردہ دین ہے۔ اسی بات کو کہا وَلَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
قیامت کے دن کوئی شخص اپنے معاملات میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ رہا ہو، اس نے کتنے ہی فلاحی اور چیریٹی کے کام کیوں نہ کیے ہوں، لیکن اگر وہ اسلام پسند نہیں تھا، اسلام کو اس نے قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے پاس سیدھا راستہ، سیدھا دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب، کوئی اور فکر، کوئی اور آئیڈیالوجی لے کر کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ یہ ساری انسانیت کی فلاح و بہبود، ساری انسانیت کی اصلاح، ساری انسانیت کی تعمیر و ترقی صرف اور صرف دین اسلام کو اپنانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، کیونکہ یہی تمہاری زندگیوں کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ دین توحید بھی ہے، یہ دین جو مجھے اور آپ کو ملا دین کامل بھی ہے۔ ایک اور بات کا اضافہ کرتا ہوں، یہ دین محفوظ بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ دین محفوظ بھی ہے۔ دنیا کے جتنے مسالک ہیں، جتنے مذاہب ہیں، آپ کو وہاں پر ملے گا رد و بدل ہوا ہے۔ بلکہ میں آپ کو اپنا ذاتی مشاہدہ بتاتا ہوں۔ بنگلور میں جب میں طالب علم تھا، ایک چرچ میں ہمارا جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پر جو فادر تھے ان سے ہماری ملاقات ہوئی، تو ہم نے ان سے کہا کیا آپ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے چرچ میں جو بائبل رکھی ہوئی، جو بائبل ابھی اس وقت آپ کے چرچ میں رکھی ہوئی ہے، یہی بنا کسی رد و بدل کے ساری دنیا کے اندر پائی جاتی؟ کیا آپ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کچھ بدلاؤ نہ ہو اس کے اندر؟ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، یہاں اگر سورہ فاتحہ ہندوستانی مسلمان الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، افریقہ کا مسلمان بھی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھے گا۔ یہاں اگر ہم سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں، عرب و عجم میں، مشرق مغرب شمال جنوب، کہیں پر بھی چلے جاؤ، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہی رہے گا۔ کیا آپ دعویٰ کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو بائبل ہے بنا کسی رد و بدل کے ایسی ہی ہے ہر طرف؟ تو انہوں نے کہا کہ بائبل تو لکھی جاتے رہتی ہے، یہ تو لکھتے رہتے ہیں، اس میں تو ڈیولپ ہوتے رہتا ہے، اس میں امپرومنٹ ہوتے رہتا ہے، ہر زمانے میں ایک بڑا آتھر آتا ہے، ایک بڑا رائٹر آتا ہے۔ یکتبون بایدیہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یہ ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اس میں رد و بدل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کی قیمت کھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے جو دین دیا ہے یہ دین محفوظ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ذکر فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ قیامت تک اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا، کہیں بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کی ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے کروڑوں ایڈیشن ہو جائے لیکن ایک لفظ میں بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ لہن میں بدلاؤ ہو سکتا ہے، ایک قاری صاحب الگ پڑھ رہے ہیں، میں الگ پڑھ رہا ہوں، تلاوت میں بدلاؤ ہو سکتا ہے، قراتیں الگ ہو سکتی ہے، قرآن نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے یہ دین محفوظ آپ کو دیا ہے۔ اور رہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ، ایک مستشرق کا اقبالیہ بیان میں آپ کو سناتا چلوں۔ مستشرق کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ انگریز جنہوں نے دین اسلام کی تصویر کو مسخ کرنے کے لیے اسلام پر ریسرچ کیا، ان کو عربی زبان میں مستشرق کہا جاتا ہے۔ یورپ کے رہنے والے تو عربی زبان میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مستشرق۔ انہوں نے بہت پڑھا، تو ایک مستشرق کہتا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے یہ جو موجودہ زمانہ ہے، اس موجودہ زمانے تک ایک علم ایسا ہے جس کو صرف اور صرف مسلمانوں نے انوویٹ کیا۔ ایک علم ایسا ہے کہ جس کی ایجاد کس نے کی؟ صرف مسلمانوں نے کی ہے۔ وہ علم کیا ہے جانتے ہیں؟ علم الاسناد، سند والا علم۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہیں ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا وہ اٹھا کر کے اللہ کے رسول کی طرف بات منسوب کر دیتا۔
یہ ایک ایسا علم ہے دنیا میں کسی مذہب کے فالوورز نے اس طرح کا علم ایجاد نہیں کیا۔ مسلمانوں نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے، ایک شخص کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے 5 لاکھ راویوں کی زندگیوں کو محفوظ کر دیا۔ علم الرجال کا علم انہوں نے ایجاد کر دیا۔ ہر راوی کی زندگی ملے گی، کہاں رہتا تھا، کیسے روایت کیا، اساتذہ کون ہے، سچا ہے جھوٹا ہے، کیا تھا، صاحب سنت تھا صاحب بدعت تھا، عقیدہ کیسا تھا، نکاح کہاں پر ہوا، اولادیں کتنی تھی، کس طرح کی فکر رکھتا تھا۔ ایک رسول ایک پرسنالٹی کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے مسلمانوں نے 5 لاکھ راویوں کی زندگیوں کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شخص اگر آ کر کے کہے اللہ کے رسول نے یہ کہا، سند لائیے، آپ جو پیش کر رہے ہیں کہاں منقول ہے یہ، اور یہ علم آپ کو صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کے پاس ملے گا، یہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں باضابطہ غیر مسلم بھائی ہمارے خود کہتے ہیں یہ جتنے رامائن مہا بھارت اپانشد یہ تو تلسی دام نے لکھی ہے، یہ تو سب آتے تھے جس کے من میں جو آتا اس میں ایڈ کرتا، ایڈیشنل اضافہ کرتے چلا جاتا تھا۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے یہ دین محفوظ، اس میں کسی طرح کی کوئی گڑبڑی نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں وقت کی کمی ہے، آپ جانتے ہیں شریعت اسلامیہ دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ اسلام آپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ حفظ العرض، معاشرے کے اندر جتنے رہنے والے ہیں سب عزت اور احترام میں برابر ہے، کسی کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کے عیب کو ذکر کرنا گویا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ یاد رکھو آج یہ مہینہ جس طریقے سے محترم ہے، یہ حرم جس طریقے سے محترم ہے، یہ تمہارا حج جس طریقے سے محترم ہے، تمہارا خون اسی طرح سے محترم، تمہاری آپس میں عزتیں اسی طرح سے محترم۔ جیسے تم اپنی عزت کا لحاظ رکھتے ہو ضروری ہے تم اپنے بھائی کی عزت کا لحاظ کرو۔ یہ دین اسلام تمہاری عزتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک آدمی روزہ نہ رکھے کیا ہوگا جی؟ شریعت کے اندر ایک آدمی نماز نہیں پڑھا، کوئی حد ہے؟ روزہ چھوڑ دیا کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں ہے، حد اس کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ ان شاء عذبہ و ان شاء عفا عنہ، اگر روزہ چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دیا، حج چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اسے عذاب دے۔ اللہ رب العالمین کے یہ حقوق ہیں، لیکن تمہاری عزتوں کی حفاظت کیسے کی؟ کہا کہ اگر کسی پاک دامن عورت کی عزت کسی نے لوٹی ہے نکاح ہونے کے بعد، کیا کہا؟ سنسار کرو اسے، لے جا کر پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حقوق کے سلسلے میں معافی تلافی ہو سکتی ہے، کوئی آپس میں کسی کے ساتھ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کر، سنسار کر دیا جائے گا۔ غیر شادی شدہ تھا اور اس نے زنا کیا، کہا کہ 100 کوڑے لگاؤ، ہماری عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، 100 کوڑے لگا کر کے اسے شہر بدر کر دو۔ شہر میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ ناسور بن جائے گا، یہ لوگوں کے لیے مثال بن جائے گا کہ اس طریقے سے مسلمان عورتوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی، یہ خاندان محفوظ رہیں گے، تمہارا معاشرہ محفوظ رہے گا۔ یہ دین ہے جو تمہارے حقوق اور تمہاری عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ تمہاری جانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دے کر کے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے سلسلے میں تو رعایت کر رہا ہے، عفو درگزر کا معاملہ کر رہا ہے، یا اللہ کی مرضی ہے اللہ اس پہ گرفت کرے یا محاسبہ کرے، لیکن تمہارے آپسی معاملات کے سلسلے میں اللہ کا دستور دیکھو، اللہ کا قانون دیکھو۔ اگر کسی نے کسی کی ناحق جان لے لی، کسی کا خون بہا دیا، ان النفس بالنفس
جان کے بدلے جان لی جائے گی، والعین بالعین، کوئی کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، دانت توڑو گے دانت توڑے جائیں گے تمہارے، تم جس طریقے سے تکلیف دو گے دوسرے کو تمہاری جانوں کی حفاظت، یہ دین ہے دین اسلام، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا، تمہارے جان و مال کی حفاظت کرنے والا۔ مال کے سلسلے میں غیروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرو، کس قدر بیجا رسم و رواج ان کے اندر ہے۔ لیبر آدمی دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے اور لے جا کر کے بیجا رسم و رواج میں ان پیسوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور شریعت کیا کہہ رہی ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، یہ تمہارے مال کی حفاظت کرتا ہے، یہ تمہاری عزتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی اسلام کی خوبیوں کو سمجھیں، غیروں کو بھی اس کا تعارف کرائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو محاسن اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔